السلام علیکم شیخ صاحب، وعلیکم السلام ہمارے ورحمۃ اللہ یہاں وبرکاتہ۔ عید میلاد النبی منائی جاتی ہے، تو آپ اس کی ممانعت کی اور نفی کی کوئی دلیل دے سکتے ہیں کیا؟ قرآن سے یا حدیث سے نفی اور ممانعت کی کوئی دلیل ہو تو پیش کر سکتے ہیں؟ ممانعت کی دلیل مطلوب ہے۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل، جدہ سے، مملکت سعودی عرب۔ اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے چینل پر تشریف لائیں تو ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ہمارے چینل پر اس طرح کے سوالات بھیجے جاتے ہیں اور سعودی عرب کے کبار علماء اور مشائخ کے فتاوی جات آسان زبان میں لے کر ہم آپ کی خدمت میں فیس بک اور یوٹیوب پر حاضر ہو جاتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس طرح کی قیمتی ویڈیوز اگر آپ کو پسند آئیں تو لائک بھی کیا کیجئے۔ آج کا یہ اہم ترین سوال ہے اور یہ بہت سارے شکوک اور شبہات اس سوال کو لے کر یا اس طرز پر پیش کیے جاتے ہیں کہ کوئی دلیل ہو تو ہمیں بتا دیجئے۔ میں آپ کو شیخ ولید السعیدان سعودی عرب کے بڑے عالم ہیں، ان کی گفتگو سنوانا چاہتا ہوں، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ وهذا الكلام على إطلاقه غير مقبول یہ وضده على إطلاقه غير مقبول۔ دیکھیں، کسی بھی چیز کا یہ طلب کرنا کہ اس کی حرمت کی دلیل نہیں ہے تو یہ چیز جائز ہو سکتی ہے، اور کسی بھی چیز کا اس کے بالکل برعکس سمجھنا یہ بھی حرام ہو سکتا ہے۔ ایسی صورت میں یہ دونوں چیزیں دراصل بالکل صحیح موقف نہیں ہیں۔ فلا نقول بأن كل شيء تركه رسول الله صلى الله ہم یہ نہیں کہتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں چھوڑی ہیں وہ ساری کی ساری عليه وسلم يكون جائزا، جو چیز چھوڑی ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری چیز جائز ہو سکتی ہیں، ہم یہ نہیں کہتے۔ ولا نقول بأن ہم یہ بھی نہیں کہتے كل شيء تركه رسول الله صلى الله عليه ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز چھوڑی ہیں وہ ساری کی ساری وسلم يكون ممنوعا۔ یہ ممنوع ہے یا جائز ہے یا ممنوع ہے۔ فكلا الإطلاقين فيه إجمال غير مرضي باعتبار أصول الشريعة وقواعدها۔ یہ جو اصول ہے شریعت کا اور جو قواعد اہل علم نے یا علماء کرام نے یا قرآن و سنت نے بنائے ہیں، ان کے خلاف جاتا ہے اگر ہم کوئی اصول بنا لیں اور اس کی کوئی دلیل قرآن و سنت میں نہ ملتی ہو۔ ومقاصدها، جو مقاصد ہیں شریعت کے اس کی نفی کرتے ہیں یہ اصول۔ فإن قلت أريد التفصيل أكثر فأقول ہاں، اگر آپ کو تفصیل مطلوب ہے تو چند چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ إن الأبواب تنقسم إلى قسمين۔ یہاں دو چیزوں کو آپ کو سمجھنا چاہیے اور ان مسائل کو دو قسموں میں تقسیم کرنا چاہیے۔ إلى أبواب عرفية عادية وإلى أبواب شرعية تعبدية۔ یہاں دو چیزیں آپ کو بنانی چاہیے، ایک تو یہ کہ کچھ ایسے امور ہیں جو کہ عرف عام میں، عادات میں اور ثقافتوں سے جن کا تعلق ہے، اور کچھ ایسے امور ہیں جن کا تعلق ہوتا ہے عبادات سے، اسلام سے، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے۔ دينية۔ یہ دینی امور ہیں، یہ اخلاقی امور ہیں، یہ ثقافتی امور ہیں، یہ وہ امور ہیں یہ وہ کام ہیں جو کہ مختلف ممالک میں تبدیل ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کی رضا حاصل کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، یہ عبادات کے جو طریقے ہیں۔ فإذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم أمرا من الأمور، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام چھوڑ دیا ہے، فإننا ننظر إلى الأصل في هذا الشيء المتروك۔ یہاں یہ دیکھا جائے گا کہ انہوں نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کیا کام تھا اور کیوں چھوڑا ہے۔ فإن كان مما يدخل تحت الأبواب العرفية العادية، یہاں اگر عرف یا ثقافتوں یا تہذیب اور تمدن اور اس طرح کے امور میں، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ اس طرح کا کہ حدیثیں بھی موجود ہیں، انتم اعلم بامور دنیاکم، کیونکہ تم اپنی دنیا کے اصول مجھ سے بہتر جانتے ہو، دنیا کی باتیں مجھ سے بہتر جانتے ہو۔ العادية المباحة، فإن تركه لا يدل على
منعه. یہاں اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کو ترک کر دیا ہے تو یہ ممانعت شمار نہیں کی جائے گی. فإذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام أمرا من الأمور العرفية العادية. یہاں کچھ ایسے امور کو جو صحابہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں اختیار کیا اور جن کا تعلق عرف عامہ سے ہے، ثقافتوں سے ہے، تہذیبوں سے ہے، تمدن سے ہے اور مختلف طریقوں سے یا مختلف ممالک کے رواجوں سے ہے، المباحة باعتبار الأصل. مباح ہے، وہ مباح ہے. فلا يجوز أن نجعل تركهم دليلا على منعها. یہاں ان کے صحابہ کرام کے اس عمل کو نہ کرنے کی بنیاد پر یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ یہ منع ہے. لأن الباب الأصل فيه الباب اصل فی مباح، اصل فی جائز، الحل الحل. إباحة. یہاں الحل جو بنیادی چیز ہے وہ اصل جائز ہے اور حلال ہے. الأصل في الأشياء الحل والإباحة. الاصل فی الاشیاء حل والاباحہ. تو چیزوں پہ جو اصل حکم لگایا جاتا ہے وہ اس کے جائز ہونے کا لگایا جاتا ہے. وإن تركها رسول وَإِن تَرَكَهَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے باوجود کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چھوڑا ہے، انہیں نہیں کیا ہے. وسلم إذا كانت تدخل تحت باب العرف باب العرف، جہاں تک یہ عرف یا ثقافتوں یا تمدن یا اخلاقیات یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان تک اس کا یہ ان ابواب میں درج کی جاتی ہیں یہ اشیاء. باب العادة وباب العرف. یہ باب العادہ ہے، یہ عادات ہیں، ثقافتیں ہیں، کسی بھی ملک کی مختلف ہو سکتی ہیں. آپ کسی طرح کا کھانا کھاتے ہوں، میں کسی طرح کا کھانا نہ کھاتا ہوں، مجھے پسند نہ ہو. المباحة المباحة. لا تعلق لها بشيء من أمور یہاں اس کا کوئی تعلق امور عبادات سے نہیں ہے، من أمور الدين من امور الدین، یہ دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. الشرع ولا جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا انتو اعلم بامور دنیاکم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً وہ کسی پانی کے بارے میں کھیتی کرنے والے کو کچھ ٹپس دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وہ جو تھی پود یا وہ پیڑ یا وہ فصل خراب ہونے لگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے شکایت کری تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم اعلم بامور دنیاکم، تم دنیا کے جو امور ہیں وہ مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتے ہو. اپنی دنیا، اپنے معاملات کو اسی طریقے سے اپناؤ جس طریقے سے آپ کرتے رہے ہو. تعبد. یہاں اگر تعبد یعنی کہ وہ عمل جس کو آپ اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں. وأما الأبواب التعبدية ابواب التعبدیہ، یہاں وہ امور ہیں جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں. العبادات الشرعية العبادات الشرعیہ، وہ شرعی عبادات ہیں، وہ کام ہیں، وہ احکام ہیں جو کہ شریعت کے دائرے میں، شریعت کے باب میں داخل ہوتے ہیں. أي التي يتخذها الإنسان قربة وہ ایسے کام جو انسان کرتا ہے اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے. فيما بينه وبين الله عز وجل. وہ ایک ایسا کام جو آپ اپنے رب کو منانے کے لیے کرتے ہیں. ويراها من العبادات. وَيَرَاهَ مِنَ الْعِبَادَاتِ، اور اس کو عام طور پر لوگ عبادات ہی تصور کرتے ہیں. هنا یہاں مولود النبی کی اگر بات کی جائے، میلاد النبی کی، تو کوئی بھی آدمی یہ نہیں کہتا کہ یہ ثقافت ہماری ہے یا تہذیب ہے یا تمدن ہے، بلکہ ان اجتماعات میں شرکت باعث اجر و ثواب سمجھی جاتی ہے. وہاں تو ناچ گانا بھی اگر ہو رہا ہوتا ہے نا، ڈھول تماشے بھی اور ٹھمکے اور طوائفیں بھی نچائی جاتی ہیں نا، تو وہ اس لیے کہ اللہ کا تقرب حاصل کیا جا رہا ہے. اعوذ باللہ. كل شيء تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام مما يدخل تحت دائرة التعبد. یہاں اگر اس دائرے میں جس کا دائرہ عبادات سے تعلق ہے، اسلامی عبادات سے، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے، اگر اس سے اس کو جوڑا جائے گا اور ان اشیاء کو اس میں شمار کیا جانا چاہیے کیونکہ یہ اللہ کی عبادت کی غرض سے عمل کیے جاتے ہیں. والشرع والدين فتركه مع قيام فترکہ، یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ان امور کو چھوڑ دینا، المقتضى
المقتضي له يدل على أنه غير جب کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ اس کو کر سکتے تھے تو یہاں آپ نے نہیں کیا، اور وہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کا سبب آپ سمجھتے ہیں، اور آپ کا چھوڑنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس میں خیر اگر ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کر کے گئے ہوتے اور ہمیں اس خیر سے متعارف کرا دیا ہوتا۔ له يدل على أنه غير مشروع. یہ اس کا نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ غیر مشروع ہے۔ فالأصل في باب التعبدات المنع اصل الدليل. یہاں اگر عبادات کا تعلق ہے کسی کام کو آپ ایسے اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ کی عبادت ہو رہی ہو، اللہ سے اس کی نیکی آپ کو مطلوب ہو، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کوئی کام کیا جا رہا ہو اور اسلامی شعائر میں اس کو سمجھا جا رہا ہو۔ والأصل في باب المباحات الجواز. الاصل فی باب المباحات الجواز، تو اصل کسی بھی چیز کی جواز ہے، حلال ہے، يرد دليل المنع. حتی یرید دلیل، جب تک کہ اس کی ممانعت کی کوئی دلیل نہ ہو۔ فالذين يحتفلون بمولد فالذین یحتفلون بمولد النبی، وہ لوگ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو جشن مناتے ہیں، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا يتخذونه عادة. یہ مجھے جیسے میں نے عرض کیا کہ کوئی بھی انڈیا پاکستان میں، ایون یونائٹڈ عرب اماراتس میں جہاں پر چھٹیوں کا اہتمام ہونا شروع ہو گیا ہے، کوئی بھی اس لیے نہیں کرتا کہ یہ ہمارے ملک کی ثقافت ہے یا عبادت ہے، رواج ہے، بلکہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ اللہ کا تقرب حاصل کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن اس لیے منایا جاتا ہے کیونکہ یہ اللہ کی عبادت اور نیکی کرنے کا دن ہے۔ حتى لا نجعل تركه وترك صحابته له لا يدل على منعه لأن الأصل فيه الحل والإباحة. لا، نہ یہ درست نہیں ہے۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوڑنا اس بات کی دلیل ہے، حالانکہ آپ اپنی یوم پیدائش پر اس خوشی کا اہتمام کر سکتے تھے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگی کو دیکھیں، ابو بکر، عمر اور عثمان اور علی، اور آپ کے بچے، آپ کے داماد، آپ کے نواسے، آپ کی نواسیاں اور آپ کی بیٹیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش پر جشن منا سکتی تھیں، لیکن کیا ایسا ہوا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ خیر کا کام ہوتا تو اس سے پہلے کے لوگ کر چکے ہوتے۔ وإنما يتخذونه عبادة ودينا وقربة. یہاں تو ہر آدمی اس کو عبادت، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کا سبب بناتے ہیں، بل ويسيئون إلى كل. بلکہ اس کے بالکل برعکس، اگر کوئی اسے جیسے کہ ہم لوگ نہیں مناتے 12 وفات اور عید میلاد النبی کو، تو ہم پر طعنے دیے جاتے ہیں کہ یہ وہابی اور نہ جانے کن کن ناموں سے ہمیں مخاطب کیا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ محروم ہیں اور ابو لہب اس خوشی سے محروم ہوتے ہیں۔ حالانکہ اگر یہ خوشی ہوتی تو کیا ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی اور صحابہ اور فاطمہ اور علی اور حسن اور حسین یہ خوشی نہ مناتے؟ أن يمنعه ويصفونه بالأوصاف القبيحة المستقبلة ہمیں بالکل قبیحہ، بہت برے القاب سے لوگ نوازتے ہیں۔ من أنه لا يحب الله. من انہ لا يحب اللہ، ہمیں کہا جاتا ہے، اور ان لوگوں کو، اہل حدیث لوگوں کو، اہل حدیث علماء کو کہا جاتا ہے کہ تو اللہ سے، اللہ کے رسول سے محبت ہی نہیں رکھتے، يعظم رسول الله جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہی نہیں کرتے۔ وليس على منهج السنة یہ تو ہمارے اہل سنت کے منہج پر ہی نہیں ہے، وليس ناصرا للدين. یہ تو دین کی شریعت کے مطابق کام نہیں کرتے۔ إلى غير ذلك من الأوصاف. بہت سارے ایسے اوصاف ہیں جو کہ آپ سنتے ہیں اہل حدیثوں کے بارے میں، جو لوگ عید میلاد النبی کے، عید میلاد النبی مناتا کون ہے؟ عید میلاد النبی میں سمجھتا ہوں کہ مذاہب کے ماننے والوں نے، مقلدین نے اسے بطور عبادت کے اس دن کو تصور کر لیا ہے، اسی لیے تو اہتمام کیا جاتا ہے نا۔ فهذا دليل على أنهم يجعلونه دينا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو دین سمجھا جاتا ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اس روز ہر کام، سبیلے لگانا، کھیر پکانا اور ڈی جے کی تھپک پر طوائفوں کو نچوانا، ناچتی ہے یا نہیں ناچتی؟ ذرا مجھے بتائیے گا۔ انڈیا پاکستان میں طوائفیں اس دن، اب یہ کوئی خیر کا کام ہے؟ اعوذ باللہ۔ آپ اگر اس کو خیر سمجھتے ہیں تو اپنا علاج کروا لیں۔ فيما بينهم وبين الله وقربة يتقربون بها إلى. خلاصہ کلام یہ ہوا
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم یہ نہیں کہتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز نہیں کی ہے وہ حرام ہے، البتہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز نہیں کی ہے، کام نہیں کیا ہے، اور آپ اسے اس امور کے دائرے میں لے کر آتے ہیں جیسے کہ عبادات میں شمار کرتے ہیں، اور اس دن کو دنیا کا کوئی مسلمان، کوئی بدعتی، کوئی بریلوی دیوبندی یہ نہیں کہتا کہ یہ دن عبادت کا دن نہیں ہے، بلکہ اس دن کو تو خاص اسی لیے سمجھا جاتا ہے کہ یہ عبادت کا دن ہے، اور اس عبادت کے دن مختلف طریقوں سے اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے طریقے ڈھونڈے جاتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دن خوشی منانا اور صحابہ سے اس دن کا خوشی منانا ثابت نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مشروع اور جائز نہیں ہے۔ دوسری بات یہ، متفق علیہ بخاری اور مسلم میں یہ احادیث حضرت عائشہ اور دیگر محدثین نے ان احادیث کو نقل کیا ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ ہمارے اس دین میں کوئی ایسا کام اگر کوئی کرتا ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا، کوئی بھی کام آپ نے کیا اور اس پر ہمارا حکم نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فہو مردود، یہ مردود ہے، رد اس کو قابل قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ تو یہاں اس باب میں آپ کو صرف اتنا سمجھنا ہے کہ 12 ربیع الاول کو ان اجتماعات میں شرکت، اس پروپیگنڈے کا حصہ اور ان خوشیوں میں شرکت ہونا، اگر یہ خیر و بھلائی کا کام ہوتا تو کیا خیر القرون کے لوگ انہیں نہ کرتے؟ خیر القرون سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مشروع نہیں ہے۔ اب اگر کوئی یہ سمجھتا ہو کہ یہ مشروع اور جائز ہے تو قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، کہ ابو بکر نے اس کو کیا ہے، عمر نے اس کو کیا ہے، اور جناب میری بات سمجھ میں نہیں آتی، ہمیں کہا جاتا ہے کہ ابو لہب نے خوشی منائی، فلانی لونڈی نے خوشی منائی، فلاں اس نے خوشی منائی۔ یہ واقعات آپ جب کوٹ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ابو بکر سب سے افضل البشر ہیں انبیاء کے بعد، اس کے بعد عمر ہیں، پھر اس کے بعد عثمان ہیں، پھر اس کے بعد علی ہیں، کیا ان چاروں نے اس دن کا کوئی اہتمام کیا ہے، یا ان کے بچوں نے اس دن کا اہتمام کیا ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی آپ علیہ السلام کی حیات میں بھی اور وفات کے بعد بھی، اور آپ کے نواسوں اور بیٹیوں نے، کیا اس طرح کا صحابہ نے کوئی عمل کیا ہے؟ نہیں کیا، تو یہ کیسے مشروع ہو سکتا ہے؟ یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جائز نہیں ہے۔ امید ہے وضاحت ہو گئی ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون۔